پھر یہ ہے کہ آپ آج بھی جو آئین میں تبدیلی کر رہے ہیں وہ اس حقیقت کو آپ ریئلائز نہیں کرتے کہ آپ نے جن وجوہات کی بنا پر عمران خان کو الگ کیا تھا اقتدار سے، وہی وجوہات آج آپ کی علیحدگی کا سبب بن رہی ہیں۔ اس کو کیوں نہیں ریکگنائز کرتے ہیں؟ عمران خان کی موجودگی میں الیکشن کے لیے وہ کرتے تھے، عمران خان ووڈ ہیو بین ڈیفیٹڈ، اتنا ان پاپولر ہو گیا تھا، لیکن آپ جیسے ہی اقتدار میں آئے اس کی پاپولیرٹی بڑھنے لگی۔ جس نے وہ کیا رام مندر بنایا ایودھیا میں، ایک بڑا کارنامہ، اس کا افتتاح میرا خیال ہے کہ الیکشن سے 4 دن پہلے ہوا، وہاں ان کا بندہ ہار گیا۔ ہمارے یہاں اگر آپ وہ پوچھیں نواز شریف سے یا عمران خان سے کہ بھئی 300 کنال پہ مکان کہاں سے بنا، تو انہوں نے کہہ دیا بیوی نے دیا۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کرپشن تو یہی ہو سکتا ہے نا کہ آپ آئین میں جو آپ کی لیے، ہم آئین کو بھی وہ نہیں سمجھتے ہیں کہ بڑا پرفیکٹ آئین ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں کیا وہ تھا جب تک وہ جج نہیں بنے تھے، چیف جسٹس، اب معلوم چیف جسٹس بن گئے تو جس کے خلاف فیصلہ جا رہا ہے وہ ان کو گالیاں دے رہا ہے۔ پاکستان کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی پاکستان کا مستقبل بڑا تابناک ہے، شرط یہ ہے کہ اس کو وہ مواقع فراہم کیے جائیں جس سے مستقبل تابناک ہوتا ہے۔ وہ مواقع کس نے فراہم کرنے وہ ہیں؟ اسی طرح ہو سکتے ہیں نا کہ آپ جو آپ نے آئین قانون بنایا ہے اس پر عمل کریں۔ یعنی یہ آپ کیوں کریں کہ پاپولر بننے کے لیے آپ نے معلوم ہوا جمعے کی چھٹی کر دی اور وہ کیا کہتے ہیں وہ قادیانیوں کو آپ نے غیر مسلم بنا دیا، وہ ہے نا پہلا امینڈمنٹ تو یہی ہے نا آئین میں، تو محض اس لیے کہ مولوی کو کسی طرح سے پیسیفائی کیا جائے۔ پھر یہ ہے کہ آپ آج بھی جو آئین میں تبدیلی کر رہے ہیں وہ اس حقیقت کو آپ ریئلائز نہیں کرتے کہ آپ نے جن وجوہات کی بنا پر عمران خان کو الگ کیا تھا اقتدار سے، وہی وجوہات آج آپ کی علیحدگی کا سبب بن رہی ہیں۔ اس کو کیوں نہیں ریکگنائز کرتے ہیں؟ آپ یہ کہہ دیں کہ جی کل الیکشن ہوگا، اگر آپ عمران خان کی موجودگی میں الیکشن کے لیے وہ کرتے تھے، عمران خان ووڈ ہیو بین ڈیفیٹڈ، اتنا ان پاپولر ہو گیا تھا، لیکن آپ جیسے ہی اقتدار میں آئے اس کی پاپولیرٹی بڑھنے لگی، ہے نا؟ تو آپ اس ملک میں جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں لائیں گے، اور اس کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ آئین میں جو شرطیں، جو حدود آپ کے لیے مقرر کی گئی ہیں ان کو آپ وہ لغوی اور معنوی اعتبار سے اس کو تسلیم کریں اور اس پر عمل کریں۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو نہیں کریں گے۔ یعنی آپ تھوڑی دیر کے لیے دیکھ لیں کہ مودی جس نے وہ کیا رام مندر بنایا ایودھیا میں، ایک بڑا کارنامہ، اس کا افتتاح میرا خیال ہے کہ الیکشن سے 4 دن پہلے ہوا، وہاں ان کا بندہ ہار گیا۔ کیرانہ کی سیٹ میں وہ ایک لڑکی ہے، وہ کیا ہے وہ اس کا نام اقرا حسن، وہ جیت گئی، اور جہاں ان کا وزیر کھڑا ہوا تھا، جہاں مودی صاحب خود گئے تھے کنوینسنگ وارڈ، تو کیوں ہوا؟ اس لیے کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس نے الیکشن کرایا اور رزلٹ دے دیا۔ ہمارے ہاں جو جیتا وہ کہتا ہے کہ واہ واہ الیکشن بڑے صاف اور شفاف ہوئے، اور جو ہار جاتا ہے وہ معلوم ہوا کہ اس نے چوری چماری کی۔ تو ہے یہ کہ اس ملک کو جب تک کرپشن یہ نہیں ہے کہ جی وہ تو آپ جانتے ہیں کہ یہ دولت کما رہا ہے، یعنی اگر آپ دیکھیں تو کرپشن کی بنیاد جو ہے، بھئی وہ کہتے ہیں نا کہ حضرت عمر کا دامن انہوں نے پکڑ لیا کہ اتنا لمبا کرتا کہاں سے پہنا، تو ان کو جواب دینا پڑا۔ ہمارے یہاں اگر آپ وہ پوچھیں
نواز شریف سے یا عمران خان سے کہ بھائی 300 کنال پہ مکان کہاں سے بنا؟ تو انہوں نے کہہ دیا بیوی نے دیا۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کرپشن تو یہی ہو سکتا ہے نا کہ آپ آئین میں جو آپ کے لیے، ہم آئین کو بھی وہ نہیں سمجھتے ہیں کہ بڑا پرفیکٹ آئین ہے، لیکن اس میں یہ گنجائش تو ہے نا کہ آپ اس کو عوام کی ضرورت کے مطابق اس میں امینڈمنٹ لائیں، آپ اپنی ضرورت کے مطابق۔ اب جو آج ایکسرسائز ہو رہی ہے یہ کھلی ایکسرسائز ہے نا کہ بھائی کسی طرح سے آپ اس حکومت کو جو بہت ان پاپولر ہو گئی ہے اس کو آپ چلانے کی کوئی ترکیب اس میں ججز، قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں کیا وہ تھا جب تک وہ جج نہیں بنے تھے چیف جسٹس، اب مان لو چیف جسٹس بن گئے تو جس کے خلاف فیصلہ جا رہا ہے وہ ان کو گالیاں دے رہا ہے۔ تو میں یہ بات کہتا ہوں، میں بہت سیدھی بات ہے کہ اس گھر میں آپ بغیر کسی لا، کسی قانون، کسی طریقہ کار کے زندہ نہیں رہ سکتے۔ آپ مجھے یاد ہے کہ ایک زمانے میں ہم لوگ چھوٹی گاڑی تھی وہ بیبی آسٹن، تو اس کے پیچھے کھڑے ہو کے ہم لوگ، وہ بڑی گاڑیاں ہوتی تھیں نا وہاں جہاں اوپل اور ڈاج اور شیورلیٹ، تو وہ دیکھا کرتے تھے اور ہم لوگوں کو اسکول میں وہ نقشے ہی بناتے تھے کہ یہ ڈاج فلاں ہے، یہ اوپل ہے، یہ تو اس میں لوگ سفر کرتے تھے ہیں جی۔ اور ہم لوگ کہتے تھے بنیے ہیں انڈیا والے، وہ امبیسڈر میں سفر کرتے تھے جو وہاں کی بنی بنیے۔ تو اب معلوم یہ ہوا کہ ان کی اکانومی تو جناب اسٹیبلائز کر گئی، ہماری اکانومی جو ہے وہ IMF ہم کو 1 ارب دے دیتا ہے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ اب ہم کو قرضہ ملے گا، اور سعودی عرب دے دیتا ہے تو پھر ہم خوش ہو جاتے۔ یہ ہمت نہیں ہے کہ اب ایران سے پائپ لائن نکال کے اور گیس جو ہے وہ انڈیا تک جائے۔ تو جب تک آپ کوئی بھی ہو، یعنی چوری کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، اس کو اگر آپ نہیں فالو کریں گے کیوس ہوگا جو ہے۔ اب اس وقت آپ دیکھیں نا کہ ریپ بھی ہو رہے ہیں، جو مخالفت کرتا، ابھی سندھ میں وہ ڈاکٹر شاہ نواز یا کون، جس طرح سے ان کو وہ کیا گیا، تو پہلے ایک کیس بھی بڑی مشکل سے ہوتا تھا، پہلے جیسے صحافیوں کو بھی پکڑتے تھے تو تھانے دار یا وہ انسپکٹر جو ہے وہ عزت سے بات کرتا تھا بھائی، اب تو وہ پکڑتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ سر اور منڈا کے بھویں منڈا کہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا کیوس ہے نا کہ آپ کو زندہ رہنے کے لیے پیترے وہ ہمارے ایک وہ تھے دوست تھے، تو ہم نے کہا کہ بھائی ہم نے 2-4 نام یاد رکھے ہوئے ہیں کہ مولانا قاسم نانوتوی اور مولانا عبید اللہ سندھی اور وہ کیا نام ہے ان کا، اسیر مالٹا، محمود الحسن اسیر مالٹا۔ تو جب کوئی دیوبندی ہوتا ہے تو ہم یہ بات کرنے لگتے ہیں، جب کوئی بریلوی ہوتا ہے تو ہم حضرت نظام الدین اولیاء اور بابا فرید شکر گنج اور ان کی بات کرنے لگتے ہیں، کوئی شیعہ ہوتا ہے تو حضرت علی اور حضرت حسین کی بات کرنے لگتے ہیں۔ تو ہم نے اپنے آپ کو ان ساری چیزوں کے لیے تیار کیا ہوا ہے۔ وہ ایک دفعہ ہم گئے اسکردو، تو وہاں ڈپٹی کمشنر سے ہم بیٹھے، وہ امان اللہ کا بھائی تھا شاید، تو میں نے وہ جوش صاحب کی ایک ربائی ہے کہ وہ مرحب سے پہلواں کو پچھاڑا ہوتا، وہ کیا پتھر پہ علم دین کا گاڑا ہوتا، اور یوں تو سارے پیغمبر کیا اصحاب پیغمبر تھے موجود، در خیبر نہ صحیح کچھ تو اکھاڑا ہوتا۔ وہ جناب آپ یقین مانے میری اتنی دعوتیں ہوئیں اور ہر آدمی کہتا تھا کہ علی احمد صاحب وہ ربائی سنائیے، تو یہ بھی تھا۔
تو جناب میرے کہنے کا مقصد ہے کہ یہ سب پنپنے کی باتیں نہیں. پنپنے کی بات ایک ہی ہے کہ آپ اپنے آئین پر عمل کریں اور اس میں عوام کی ضرورت و بہتری کے مطابق اگر ضرورت پڑے تو امینڈمنٹ بھی کریں, اس میں گنجائش ہے. آپ جو پلرز ہیں آپ کی حکومت کے, ریاست کے, جوڈیشری, مقننہ اور وہ منتظمہ, اس کو آپ مقام دیں. تو اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو صورتحال خراب سے خراب تر ہوتی جائے گی, اچھی نہیں ہوگی. اگر آج آپ شروع کر دیں تو کل اس سے بہتر ہوگا اس سے. اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی اگر نہیں ہے تو اکنامیکل اسٹیبلٹی بھی نہیں آئے گی. داؤد آپ کے بہت بڑے سرمایہ دار تھے, ان کا سرمایہ امریکہ اور دبئی میں تو لگا ہوا ہے, آپ کیا نہیں. آپ کے یہ جو وہ ہیں کیا نام ہے ڈان والے جو ہارون فیملی, ان کا سرمایہ وہاں لگا ہوا ہے امریکہ میں, آپ کیا وہ کیوں لگائیں گے؟ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پیسہ تو سرمایہ دار کمانے کے لیے لگاتا ہے نا, تو وہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں. خان صاحب یہ فرمائیے کہ 70 کے الیکشن میں, ہاں جب 70 کا الیکشن ہو رہا تھا تو تب آپ ڈھاکہ میں تھے؟ ڈھاکہ میں تھے. اور آپ کسی انگریزی اخبار سے وابستہ تھے وہاں پہ یا؟ میں جی نہیں, اصل میں تھا میں ایک, ہم لوگ پرچہ نکالا کرتے تھے جریدہ, اور اس میں بھی ایسی یعنی وہ تھوڑا سا یعنی لبرل تھا. اور اس سے نکالنے کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ اردو داں طبقے میں بھی لوگ جو ہیں وہ یعنی ایسٹ پاکستان کے حق میں بات کریں. اور ایک ایجنسی تھی اینا, ایسٹرن نیوز ایجنسی, اس میں ہم یہ اردو اخبارات سے خبریں لفٹ کر کے اور وہ دیتے تھے, اور سراج حسین خان ایڈیٹر تھے اس کے, وہ اس کو ٹھیک کر کے ایڈٹ کر کے وہ لگاتے تھے. تو یہ اردو اخبارات امروز اور مشرق اور یہ سب جاتے تھے. تو اس زمانے میں یہ تھا. اس کے بعد پھر یہ مارشل لاء ہو گیا, تو وہ پھر وہ ریڈیو پر یہ اس زمانے میں یہ آپ کے سالک صاحب میجر تھے, تو اردو اخبارات سے ایک بلوٹن بنتا تھا, وہ ہم کرتے تھے. وہ انگریزی کے لیے کرتے تھے اور پھر انگریزی سے وہ بنگلہ کے لیے وہ کرتے تھے. تو ابھی آپ نے ہارون فیملی کا بھی ذکر کیا ہے. ہاں ایک بات بڑی معروف ہے, ہاں جس طرح آج بھی اور پہلے بھی ہاں جو بڑے صنعت کار اور بزنس مین اور متمول لوگ ہوتے ہیں وہ سیاستدانوں پہ بھی پیسے ہاں جی, یہ مجیب الرحمان کے بڑے پیٹرن تھے. یہی پوچھنا چاہ رہا تھا ہاں کہ مغربی پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ جو سب سے بڑے فنانسر ہاں مجیب صاحب کے یہ وہ ہارون خان. الفا انشورنس غالباً تھی جو ان لوگوں کی تھی یا ہارونس کی, اور اس میں مجیب صاحب کوئی یعنی وہ جو ایک وہ ہوتا ہے نا عہدہ ایسی دے دینے والے, ہاں, تو وہ غالباً تھے اور یہ پیسے دیتے. دیکھیے جی اصفہانی, وہاں جو اتنے آپ کے آغا خانی, ان کی اس پہ اتنا بڑا ہنگامہ ہوا, اتنے بہاری اردو داں پنجابی پٹھان مارے گئے, لیکن وہ جو تھا آغا خان کا جو انکلوژر تھا جہاں وہ رہتے, ان لوگوں کے آغا خانی رہتے تھے, ان کو تحفظ حاصل. اصل چیز جو ہے وہ یہ کیوں نہیں سمجھا جاتا ہے کہ دیکھیے فائنانس جو ہے یعنی یہ دوسرے لفظوں میں بنیاگیری ہی ہے نا, تو وہ اگر ان کو نفع کی امید نہیں ہوگی تو وہ اپنا پیسہ لٹانے کے لیے آئیں گے. آپ کے جتنے سرمایہ دار تھے, آدم جی, وہ ہارون, یہ کیا نام ہے ان کا, یہ جو ادھر سیگل, ہاں, یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ منتقل ہو گئے. آج جو دبئی جو ہے وہ اتنا زبردست وہ ہے چل رہا.
اور پھر وہی کچھ ہو رہا ہے. دیکھیے اسمگلنگ تو آپ نہیں روک سکے. ہم نے یہاں ایک چائے کا کارخانہ لگا, ایک گورنمنٹ کا, ایک وہ لیور بردرز کا. تو گورنمنٹ کے بعد ہم گئے, انہوں نے کہا یہ چائنیز لون کے تحت ہم نے وہ کیا. تو جب ہم لیور بردرز کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ, ہم نے کہا جی یہ پلانٹ کہاں سے لائے؟ تو شنکیاری میں, یہ شنکیاری مانسیرا سے آگے. تو ہم نے کہا یہ پلانٹ کہاں سے لائے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ رہنے دیجئے. ہم نے کہا کہ آف دی ریکارڈ بتائیے. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ انڈیا سے لائے. ہم نے کہا انڈیا سے کیسے لائے؟ انہوں نے کہا کہ وایا سنگاپور یا دبئی آپ لا سکتے ہیں, اٹس لیگل. تو آپ بولیے, آپ اکراس دا بارڈر نہیں لا سکتے ہیں, لاہور سے پار چڑھ کے یہ پابندی. آپ وہاں سنگاپور سے ایک وہ بہت پہلے کی بات ہے, فضل رازق میرا خیال ہے کہ وابڈا کی چیئرمین ہوا کرتے تھے. یہ فضل الحق تھا نا گورنر, اس کا بھائی جنرل لیفٹیننٹ جنرل فضل رازق ہی کیا. تو وہ انڈیا کے یہ جو پاور وہ تھا کارپوریشن, اس کے لوگ آئے ہوئے تھے کسی ایگزیبیشن میں. تو ہماری ایسے بات ہونے لگی تو انہوں نے کہا کہ جی ورلڈ بینک کا ایک لون ہے جس کے تحت سرکٹ بریکرز وہ کر, تو اس میں کنڈیشن ہوتی ہے ورلڈ بینک کے لون میں کہ لوئسٹ ٹینڈر جو آئے گا وہ آپ کو وہ کرنا پڑے گا اس پر. تو ہمارا لوئسٹ ٹینڈر آ گیا. تو ہم نے کہا کہ پھر تو انہوں نے کہا کہ جی کچھ یہ لوگ جو ہیں یعنی مطلب وابڈا والے ذرا انٹرسٹ شو نہیں کر. اتفاق سے فضل رازق صاحب کی پریس کانفرنس تھی 2-3 روز کے بعد. تو میں نے وہاں یہ کوشچن ریز کیا کہ جی سرکٹ بریکر کا ایسے ٹینڈر آیا ہے اور اس میں یہ کنڈیشن ورلڈ بینک. تو انہوں نے کہا کہ بٹ دیئر پروڈکٹ از ناٹ اکارڈنگ ٹو آور اسپیسیفکیشن. تو وہ میں نے کہا کہ جی آپ ٹرک پر لاد کے لائیں اور واپس اگر اسپیسیفکیشن کے مطابق نہیں لے جائیں, اس کو ٹھیک کرا کے لے آئیں. تو انہوں نے کہا کہ جی پلیز فار گاڈ سیک ڈونٹ ٹاک اباؤٹ دس, وی آر ناٹ انٹرسٹڈ ان. تو بھائی اب یہ بھی ہے, لیکن بغیر ویزا پاسپورٹ کے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں. دبئی میں کرکٹ بھی ہو رہا ہے. یہ کیسی عجیب سی بات ہے کہ ہو سب کچھ رہا ہے لیکن اس طرح نہیں ہو رہا جس سے عوام کو فائدہ ہو. یہ میرے کہنے کا ایک وہ ہے کہ جو بھی کریں وہ آپ اس ملک میں ایک اسٹیبلٹی تو لائیں نا پولیٹیکل, اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے, اونلی ون وے. چلیں جی, یعنی یہ گفتگو ختم نہیں ہوگی. یہ جو ہے یہ آپ یہ کریں کہ جس کو سمجھا سکتے ہیں وہ یہ سمجھائیں کہ پہلے تو لوگ دیکھیے ایک ٹائپ رائٹر تھا فارن آفس, کہتے ہیں نا کہ ایک ٹائپ رائٹر تھا فارن آفس اتنا افیکٹو تھا. اب آپ جائیں تو وہ سموسے بھی کھلاتے ہیں پریس کانفرنس میں, ہر منگل کو شاید وہ ہوتی ہے بریفنگ. تو یہ جناب یہ بڑی عجیب و غریب کہانی ہے. میرے پاس ایک وہ ہے وہ ہماری آپ نے وہ دیکھی ہے, یہ ہماری اسٹڈی میں ہمیں یہ کتابیں خریدنے کا تو شوق ہے, پڑھنے کا نہیں. بڑی مشکل سے پڑھتا ہوں. تو وہ ہمارے ایک وہ تھے میمن, وہ پرانی کتابیں کراچی میں بیچا کرتے تھے. تو ہم نے ان سے بہت سی کتابیں لی. تو اگر ہم 2 کتاب لیتے تو کہنا نہیں یہ ایک لے جاؤ پڑھو پھر آنا تو یہ ہم تمہارے لیے رکھیں گے. تو یہ حقیقت ہے کہ وہ ہم کتابیں 10 لے آئے, معلوم ہوا کہ پڑھنے کے نام بھی مشکل سے دیکھا. تو ہمارے پاس السٹریٹڈ ویکلی کے بڑے ایشوز رکھے ہوئے ہیں جی, اور اس میں میرا خیال ہے 1940 کا بھی. اور تو ایک
وہ فورم ایک پرچہ نکلتا تھا شاید کراچی سے یا دلی سے، آئی ڈونٹ ریممبر، تو اس میں ایک خبر میں نے دیکھی کہ یہ سید حسن تھے نا، سید حسن ہی نام تھا، وجے لکشمی پنڈت سے ان کا معاشقہ تھا، سید حسین، ہیں حسین سید حسین، ہاں بہرحال تو وہ آئے اور وہ کوئی پریس کانفرنس کر رہے تھے لاہور میں، تو کسی بات پہ ناراض ہو کے مجید نظامی جو ہیں وہ اٹھ کے چلے گئے. یہ میرا خیال 1946 کا ایشو ہے. وہ ناراض بہت ہوتے تھے. تو میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ دیکھیے وہ پڑھی آپ نے پاتھ وے ٹو پاکستان، اس کی خلیق الزماں صاحب کی، جس کا بھی آپ ذکر کر رہے تھے، ہاں چودھری خلیق الزمان. ہاں جناب، تو وہ انہوں نے موتی لال نہرو کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ جب جیل جاتے تھے تو حافظ کا دیوان ضرور لے جاتے تھے.